آج ہم تاریخ کے اس دردناک سفر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو امام مظلوم، نواسۂ رسول، جگر گوشِ بطول، حضرت امام حسین بن علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف کیا۔ یہ سفر بظاہر ایک محفوظ رستہ تھا، مگر حقیقت میں ظلم کے اندھیروں کی شروعات تھی۔ آئیے چلتے ہیں وقت کی اس گلی میں جہاں قدم قدم پر وفا، قربانی، درد، سچائی اور حق پرستی کی مثالیں رقم ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین قریش کی ریشہ دانیوں کی وجہ سے مکہ سے ہجرت کر گئے تھے، تو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی وجوہات اور انہی مشرکین کی اولاد کی سازشوں کی بنا پر مدینہ چھوڑ کر مکہ اور پھر عراق کی طرف ہجرت کرنا پڑی، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے کہا، کاش میرے بدر میں مارے گئے آبا و اجداد آج زندہ ہوتے اور میرے اس کارنامے کو دیکھ کر کہتے تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ یعنی مدینہ سے مکہ اور عراق کی طرف امام حسین علیہ السلام کی ہجرت اسلام کی دعویداروں کی سازشوں کا نتیجہ تھا۔ یہاں اس ہجرت کے مختلف مراحل اختصار سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ رات کے وقت اپنی والدہ ماجدہ اور بھائی کے قبور پر حاضری دی اور نماز بجا لائی اور وداع کیا اور صبح کے وقت گھر لوٹا۔ امام نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے جو وصیت لکھی اس کا مضمون کچھ یوں تھا، میں اپنا وطن کسی شر و فساد پھیلانے اور ظلم و ستم کرنے کی خاطر نہیں چھوڑ رہا، بلکہ مدینہ سے میری روانگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں اور امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین 28 رجب کو رات کے وقت اپنے خاندان اور اصحاب کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں محمد بن حنفیہ کے علاوہ امام حسین کے اکثر عزیز و اقارب، منجملہ آپ کے بیٹے، بیٹیاں، بھائی اور بھتیجے آپ کے ساتھ تھے۔ امام حسین علیہ السلام 5 روز بعد 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکہ میں داخل ہوئے اور اہلیان مکہ اور حجاج بیت اللہ الحرام نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ امام حسین نے مدینے سے اپنا سفر شروع کیا تو ذوالخلیفہ پہلا پڑاؤ کیا۔ یہ مدینہ کے قریب ایک مقام ہے جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں اور حج یا عمرہ کر لیے جاتے ہیں۔ امام حسین نے یہاں سے احرام باندھا اور مکہ کا رخ کیا۔ پھر اس کے بعد وادی القریٰ، یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے جو تاریخی اور جغرافیائی اہمیت کی حامل ہے۔ 28 رجب سن 60 ہجری امام کی مدینہ سے روانگی براستہ ملل، ذوالخلیفہ، السیالہ، عرق الذبیحہ، الروحہ، الصابحہ، الارج، لہی الجمل، السقیہ، ابوا، المرشہ کی کھائی، الرابعہ، الجحفہ، یہی راستہ امام نے استعمال کیا تھا مدینہ سے مکہ ہجرت کے لیے۔ اصل میں واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب 60 ہجری یزید تخت نشین ہو چکا، مدینہ میں مروان بن حکم اور ولید بن عتبہ کو حکم ملا کہ حسین سے بیعت لی جائے۔ حسین نے انکار فرمایا یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ انکار یزید کے لیے ایک سیاسی خطرہ بن چکا تھا۔ رات کی تاریکی میں 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ اور اصحاب کے ساتھ مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ مدینہ وہ شہر جہاں حسین کی بچپن کی یادیں تھی، نانا کا روزہ تھا، ماں فاطمہ کی خوشبو تھی، باپ علی کا سایہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جب آپ مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو نانا کا روزہ اطہر، ماں فاطمہ زہرا کی قبر اور بھائی حسن کے مزار پر الوداعی سلام پیش کیا۔ کہا جاتا ہے جنت البقیع کے در و دیوار بھی اشکبار ہو گئے تھے۔ امام حسین نے مدینہ سے مکہ کی طرف جو سفر اختیار کیا وہ دراصل مدینہ تا مکہ کا قدیم حج کا راستہ تھا جو طریق حج کے نام سے مشہور تھا۔ آئیے ہم قدم بقدم وہ راستہ چلتے ہیں مدینہ سے تنعیم کی طرف۔ آپ نے مدینہ سے مغرب کی سمت نکل کر راستہ اختیار کیا،
پہلا پڑاؤ ذوالخلیفہ یا میقات ذوالخلیفہ تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حاج احرام باندھتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے تنعیم کی طرف سفر کیا۔ نمبر 2، وادی ارج۔ یہ مقام مکہ کے قریب ایک سنگلاخ وادی ہے۔ یہ مقام تاریخ میں اس لیے اہم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے نے یہاں کچھ وقت قیام کیا۔ یہاں کے پہاڑ آج بھی اس قافلے کے گزرنے کی گواہی دیتے ہیں۔ نمبر 3، اسفان اور قدیر۔ یہ وہ مقام تھے جہاں حسین کی کارواں کے نے رات بسر کی۔ یہ پرانے تجارتی اور حج کے قافلوں کا اہم راستہ تھا۔ یہاں کے کنویں، نہلستان اور چھوٹے چھوٹے گاؤں اس وقت زندگی کا عکس پیش کرتے تھے۔ نمبر 4، رابعہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بارش کے آثار اور سبزہ تھوڑا زیادہ تھا۔ یہاں قیام کے دوران امام نے قافلے کو آرام کا حکم دیا۔ نمبر 5، مکہ کے قریب مسجد الزہران اور تنعیم۔ یہ مکہ سے قریب کے مقام ہے جہاں سے مکہ کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہاں سے امام حسین کی آنکھوں میں ایک عجیب سکون اور تشویش تھی۔ مکہ پہنچا تو تھا مگر دل میں طوفان تھا۔ امام حسین مکہ میں داخل ہوئے تو شہر میں ہلچل مچ گئی۔ خانہ کعبہ کے زائرین، اہل حجاز، اہل عراق سب حیران تھے کہ حسین یہاں کیوں آئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کے قریب قیام فرمایا۔ حج کا مہینہ آ چکا تھا۔ مکہ میں قیام کے دوران کوفہ سے خطوط کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہزاروں خطوط جن میں لکھا تھا، اے حسین آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ خطوط امام کے لیے ایک امید تھی، یہ بھی تھی، اور ایک آزمائش بھی۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ صورتحال کو جانچے۔ ادھر یزید کو خبر ہوئی کہ حسین مکہ میں ہیں اور حج کی نیت رکھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے پاس آپ کو شہید کرنے کی سازشیں تیار ہو گئی تھی۔ امام حسین نے حج کو عمرہ میں بدل کر 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ مکہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ کہا، اگر میں یہاں قتل ہو گیا تو حرمت کعبہ پامال ہوگی۔ میں کعبہ کا تقدس بچانا چاہتا ہوں۔ یہ تھا حسین جو اپنی جان قربان کر سکتے تھے مگر خانہ کعبہ کی حرمت پر آنچ نہ آنے دی۔ مدینہ سے مکے کا یہ سفر بظاہر پرامن تھا لیکن حقیقت میں یہ کربلا کی جانب بڑھتا ہوا پہلا قدم تھا۔ یہ راستہ، یہ مقام آج بھی حسین کی قربانی، ہجرت اور صبر کا نشان ہے۔ آج جب حاجی مدینہ سے مکہ کے اس قدیم راستے پر صبر کرتے ہیں تو زمین جیسے گواہی دیتی ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جہاں کبھی حسین اور ان کے اہل بیت کے قدموں کے نشان تھے۔ اللہ ہمیں امام حسین کی سیرت، صبر، حق پرستی اور دین کی خاطر قربانی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آئندہ ویڈیو میں آپ کو اس سفر عشق کا واقعہ پورا سنائیں گے، بتائیں گے، وہ مقامات کی سیر اور زیارتیں بھی کرائیں گے جس مقاموں سے یہ قافلہ ہو کے گزرا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور اسے شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ امام حسین کے سفر مکہ اور اس کے پہلو سے آگاہ ہو سکیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بات اب حاضر نصیب فرمائیں، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کے تمام جائز مرادیں پوری فرمائیں، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔